اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ ہوتا ہے، چلتا ہے، دنیا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہے، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے، اور انسان چاہتے ہوئے بھی سب کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ غلط فہمی تھی کہ اپنے بہت ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اصل موت تب آتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا گیا تھا۔ مطلب کے بغیر رابطے رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اپنے مطلب کے لیے اپنا بناتے ہیں سب، منافقوں کے ساتھ بھی مخلص رہے ہیں ہم۔ ہر شخص نے اپنے طریقے سے استعمال کیا مجھے، اور میں سمجھتا رہا لوگ پسند کرتے ہیں مجھے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ انتظار کن ہے بڑی شدت سے میری، کہانی کو مکمل کر دو اللہ سائیں۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ، ملا کچھ۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ ہم ہیں بہت پھر بھی مسکرائے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے، پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ کوشش کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے، 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت آتی ہے۔ بس اتنی ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوئے ہم۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں غالب، بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ خواہش نہیں کی کہ ہر کوئی تعریف کرے ماں باپ ناز کرے کہ بس اتنی محنت کرنی ہے۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تک جاتا ہے۔ تم سے نفرت بھی اب نہیں کرنی، یہ بھی تعلق کی ایک علامت ہے۔ ہم نے چپ رہ کر بھی دیکھ لیا، لوگ واقعی بھول جاتے ہیں۔ پرواہ کرنا چھوڑ دو، سب اپنی اوقات میں آ جائیں گے۔ انسان کو انسان کا عادی ہونا سب سے بڑا نشہ ہوتا ہے۔ اب بولنے سے زیادہ خاموشی بہتر لگتی ہے، اور بے شک اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس سے عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ سکون اور راحت اسی کو ملتا ہے جو رب کے آگے سچے دل سے سجدہ کرتا ہے۔ وہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ ایک دن آئے گا، ہر فکر و غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ تو مایوس کن الفاظ ہے کہ کہیں رہ نہ جاؤں میں، یقین رکھو اس پر اس نے ابھی تمہیں راہ دکھانی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو اپنے نفس پر قابو پانا سکھا دیتی ہے۔
ناممکن تمہاری لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں، اس کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ کچھ دعاؤں میں اثر صبر سے آتا ہے، اور صبر کرنے پر اللہ اجر ہی تو دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، معجزوں کا تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو، اور اس ناممکن کے بعد ممکن ہے، اور اس مایوسی کے بعد ہی کن ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کرنا تمہیں کمزور کر دے گا۔ محبت اگر اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو جاتی ہے اور تہجد پہ ختم، اور وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ؟ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاہیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں، اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اخلاق اور زبان کے میٹھے بول سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ اچھا اخلاق اچھی خون کی پہچان ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور حقیقت بھی۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے، غفلت ہو جائے تو سجدہ میں، گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ سنو، کبھی اللہ سے مایوس مت ہونا، اللہ پر ایمان مضبوط رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہیں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ سکون صرف اللہ کی ذکر میں ہے۔ تو جس کو بھی اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدہ ہوتا ہے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت کو نہ کھو دینا۔ میری خاموشی کا شور اللہ کو سب بتا دیتا ہے جو میرے دل میں ہوتا ہے۔ جب تک اللہ تمہارے لیے کوئی معجزہ نہ کر دے، جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہوا نہیں، برا نہیں کہتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو نظر انداز کرے جو آپ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے روک کر مانگتے ہیں۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، نہ تو دنیا والوں کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ درگزر کیا کیجیے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ لوگ لاکھ رکاوٹیں بنائے لیکن اللہ راستے بنا ہی دیتا ہے۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ اچھی دنوں کی انتظار میں زندگی گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، بس ان دعاؤں کا سامنے ہونا ابھی باقی ہے۔ جس رات میں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں دولت ملنے والی ہے۔ اے دلوں کے حال جاننے والے مہربان اللہ، ہماری بے بسی کے عالم میں مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو قبول کر لے، آمین۔